ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سر کو ڈھکنا اور ٹخنے ننگے رکھنا ہی دین نہیں ہے، وہ بھی دین ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اور بہت ساری باتیں سکھائی۔ یہ ہم جتنی باتیں اس بیان میں کر رہے ہیں اس سے پہلے جو کی ہیں یہ عام چیزیں، اس میں نماز روزے کا آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ کو بتایا آج کوئی نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ؟ عام ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں جسے کوئی انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی ضرورت ہے، وہ بھی اس پر عمل کرے گا تو ہائیجینک لائف سٹائل کی طرف آئے گا۔ چھینک آتی ہے نا انسان کو، خود آتی ہے، زبردستی لاتا ہے، خود ہی آتی ہے نا، کوئی کنٹرول تو نہیں ہوتا، بلکہ روکنا نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، خود بخود آتی ہے۔ اس کے بھی آداب سکھائے اللہ کے محبوب نے۔ جمائی آتی ہے نا، جمائی کے بھی آداب سکھائے۔ چھینک کو رحمت بتایا، اللہ کی طرف سے بتایا، جمائی کو شیطان کی طرف سے بتایا۔ چھینک کے آداب بھی بتائے، جمائی کے آداب بھی بتائے۔ قربان جائیں ایسے نبی کے اوپر، پڑھے درود شریف ایک مرتبہ۔ کسی کو اگر چھینک آئے تو چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور اگر کوئی سنے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سننے والے کو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور جس کو چھینک آئی ہے، اب اس نے سن لیا کہ اس نے یرحمک اللہ کہا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ، اتنا کہہ دے، یا پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا پھر یغفر اللہ لنا ولکم، کچھ نہ کچھ کہہ دے۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ۔ جس نے سنا الحمدللہ اس کے لیے واجب ہے کہنا کہ یرحمک اللہ، واجب ہے، نہیں کہے گا گناہ گار ہوگا، حق ہے مسلمان کا۔ اور یہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کہہ دے، یا پھر یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہہ دے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے تو باہر سے ایک دم خوب، ایک دم شور سے بلند ہوا آواز آئی۔ ملکہ نے پوچھا باہر کیا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں علماء، طلباء اور ان کے مریدین اور متعلقین چل رہے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ سننے والے جو قریب کے تھے انہوں نے کہا الحمدللہ، تو سارا ہی مجموعہ اکٹھا یرحمک اللہ جب اس نے کہا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کہا، خود چھینک آئی، کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے جو قریب کے تھے سب نے سنا تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو ساروں ہی نے جب کہا یرحمک اللہ تو ایک دم گونج پیدا ہوئی۔ ہارون رشید کہنے لگا، یا اس کی بیوی کہنے لگی کہ تم تو زمین پہ حکومت کرتے ہو، امام ابو یوسف لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں، درباری تھے، کافی لوگ تھے۔ اب بادشاہ کو چھینک آئی بڑی زور سے، تو سارے کہنے لگے، کئی کھڑے ہو گئے یرحمک اللہ۔ ایک اللہ والے بھی بیٹھنے کا، اس کو تو یہ الحمدللہ کہنے دو، خوش آمدید میں شروع ہو گئے ہو، اس کو بھی تو کہنے دو الحمدللہ جس کو چھینک آئی ہے۔ اس نے تو کہا نہیں الحمدللہ، جب اس نے نہیں کہا تو تمہارا کہنا بھی کوئی نہیں بنتا۔ تو وہاں اخلاص سے یا عقیدت سے کہا جا رہا تھا، اور یہاں پہ وہ خوش آمدید بن کے بادشاہ صاحب کو چھینک آئی، اس نے تو نہیں کہا الحمدللہ، سننے والے کہہ رہے یرحمک اللہ۔ اچھا جی، چھینک اور جمائی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ چھینک اللہ کی طرف سے ہے، رحمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جمائی یہ شیطانی اثر ہے۔ لیکن دونوں میں ایک بات کو کامن نبی علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک اور جمائی لینے میں آواز کو بلند کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے کنٹرول میں ہے، جہاں تک کنٹرول میں ہے، چھینک ہو یا جمائی، آواز کو اور ایکشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے کیا کر نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ جب چھینک آتی تو کیا آپ کا عمل ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ ہاتھ کو یا کپڑے کو منہ پر رکھ لیتے، ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے یا کپڑا منہ پہ رکھ لیتے چھینکنے کے وقت۔ رومال ہے، ٹیشو پیپر ہے، کوئی نہ کوئی رکھ لینی چاہیے۔ یہ معاشرتی آداب میں سے ہے اور یہ نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تو چھینک ہو یا جمائی، آواز کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ کنٹرول کر لیں۔ اچھا، ایک آدمی کو چھینک آئی، آپ کیا کہیں گے اگر اس نے کہا الحمدللہ یرحمک اللہ؟ پھر اسی کو دوبارہ چھینک آئی، اس نے پھر کہا الحمدللہ، کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ تیسری مرتبہ اس کو چھینک آئی، اس نے تیسری مرتبہ کہا الحمدللہ، آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ اور چوتھی مرتبہ اس کو چھینک آئے، وہ الحمدللہ کہے تو کیا کہیں گے؟ اور اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے صحت عطا فرما دے، کہ تو مجھے مریض لگ رہا ہے، بیمار لگ رہا ہے، اس کو صحت عطا فرما دے۔ 3 ہی دفعہ کہہ رہے ہیں بس، 3 دفعہ کے بعد وہ تو پھر مریض ہے، کافی ہو گیا، 3 کے بعد نہیں کہنا۔ جمائی آئے تو کیا کریں؟
جمائی سمجھے کہ نہیں؟ کوئی جوائی تو نہیں سمجھ رہا نا، جوائی الگ ہوتا ہے، جمائی الگ ہوتا ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینے چاہیے، کہ اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب جمائی آئے تو ہاتھ منہ پر رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، رومال رکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں جمائی آتی ہے تو روکنے کی کوشش کیا کرو، ہاتھ کو منہ پہ رکھ لیا کرو، شیطان اس کیفیت میں دیکھ کے تمہیں پھر مسکراتا ہے، خود ہنستا ہے۔ شیطان جمائی شیطان کے اثر سے آتی ہے، اور جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آنے لگے تو جہاں تک ہو سکے روک لیا کرو۔ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی مسلم شریف کی، احمد اور کئی احادیث میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند، لہذا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے اسے ہاں ہاں آوازیں نہیں نکالنی چاہیے، یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جمائی آتی ہے نا تو اونچی اونچی بازا بندہ تھوڑی سی تیز آواز نکال رہا ہوتا ہے اور انگڑائی سی بھی لے رہا ہوتا ہے، تو اس آواز کو نکالنا ناپسند فرمایا گیا۔ فرمایا کہ شیطان اس حالت میں جب تم آوازیں نکالتے ہو تمہیں دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جمائی نماز کے اندر بھی آ جاتی ہے کبھی، دوران نماز جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ روکنی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ نماز میں دوران نماز جمائی آ جائے اور رکنے سے نہ رک رہی ہو تو کیا طریقہ ہے جمائی روکنے کا؟ یہ پکی بات ہے، مستند عمل کر کے دیکھیں، مجرب ہے۔ کسی کو دوران نماز، اللہ نہ کرے کہ جمائی آئے، اگر آ جائے دوران نماز، اگر آپ کو جمائی آئے، فوراً یہ خیال لائیں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی۔ آپ نماز میں ہیں، نیت بندی ہوئی ہے اور جمائی آ گئی، روکنے کی، اب یہ روکنے کا کیا عمل ہے؟ یہ سوچیں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی نماز میں، ویسے ان کو جمائی نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی یہ سوچے گا نا، وہ جتنی مرضی تیز ہوگی ایک دم آنن فانن غائب ہو جائے گی۔ کر کے دیکھیں، دوران نماز جمائی آئے، بس سوچیں انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی، خود بخود اس کا اثر فوراً ملے گا، فوراً ملے گا۔ یہ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔